السلام علیکم ناظرین، میں اذان علی اور آج ہم لوگ حاضر ہیں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور نئے سوالات لے کر۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ہمدرد اخبار کون نکالتے تھے؟ ہمدرد اخبار محمد علی جوہر نکالے۔ میر امن کی تصنیف باغ و بہار تاریخی نام ہے، کیسے؟ میر امن کی تصنیف جو باغ و بہار ہے یہ 1802 میں پہلے شائع ہوئی اور پھر 1804 میں اس کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن شامل ہے۔ اس کو تاریخی نام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کے اعداد سے، یعنی جو عنوان ہے باغ و بہار، اس کے اعداد سے اس کا سن تصنیف برآمد ہوتا ہے، اس لیے اس کو تاریخی نام کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری کا حاصل کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ اردو شاعری کا حاصل جو ہے وہ ناظم ساکی ناموں کو کہا جاتا ہے، جو ان کے مجموعے بال جبریل میں شامل ہے، اور یہ بال جبریل کی طویل ترین نظم ہے۔ 1935 میں یہ تخلیق ہوئی تھی، 7 بند ہیں اس کے اور 99 اس کے اشعار ہیں۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ کس کے شعر کا مصرع ہے؟ یہ شعر ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ شعر ہے سید صادق حسین کاظمی ایڈوکیٹ کا، لیکن بہت عرصے تک اس کو علامہ اقبال کے ساتھ جو ہے مشہور کیے، ان کے نام کے ساتھ مشہور کیا جاتا رہا کہ یہ ان کا شعر ہے، لیکن بعد میں تصدیق سے یہ معلوم ہوا کہ صرف مضمون یعنی عقاب کی وجہ سے اور بعد مخالفت یعنی اس کا مضمون ملتا جلتا تھا، لیکن شعر جو ہے یہ صادق حسین کاظمی ایڈوکیٹ کا۔ شیطان کی آنکھ ہونا اس محاورے کا مفہوم؟ شیطان کی آنکھ ہونا یہ محاورہ اس کا مطلب ہے کہ بہت طویل ہونا، کسی بات کا بہت لمبا ہونا، یعنی آپ کی بات تو شیطان کی آنکھ ہوتی جا رہی ہے، بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ٹو رائٹ ان فرینچ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹو رائٹ ان فرینچ کا مطلب ہے مشکل الفاظ میں کسی بات کو لکھنا، تو اس کو کہتے ہیں کہ ٹو رائٹ ان فرینچ، مشکل الفاظ میں کسی بات کو مشکل طریقے سے لکھنا۔ بیڑا اٹھانا محاورہ؟ بیڑا اٹھانا یہ محاورہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کسی مشکل کام کو اپنے ذمہ لینا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ جو تھے، مطلب سکھ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں جو ہے جب بھی کوئی مشکل کام آتا تو پان کا جو ہے، جو پان کا بیڑا بناتے ہیں نا، پان، وہ پان بنا کے بیڑا اس کا، جسے بیڑا بھی کھایا جاتا ہے، بیڑی بھی کھایا جاتا ہے پان کی، تو وہ رکھا جاتا تھا جب بھی کوئی مہم ہوتی تھی، کوئی مشکل کام، تو جو پھر سارے جو دربار میں وہ سردار ہوتے تھے ان میں سے جو بھی اس کو اٹھا لیتا تھا، یعنی وہ اس کام کو اپنے ذمہ لے لیتا تھا، اس کے بعد سے یہ محاورہ ہوا ہے بیڑا اٹھانا، کسی مشکل کام کو اپنے ذمہ لینا۔ شیخ اردو غزل میں کس بات کی علامت ہے؟ شیخ اردو غزل میں علامت ہے بزرگی اور دانائی کی۔ نیل کے ساحل سے لے کر تابکا کے کاشگر، اس مصرے میں کاشگر کہاں کا شہر ہے؟ کاشگر یہ چین کا شہر ہے۔ یہ علامہ اقبال کا مشہور جو شعر ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو عمومی طور پر جو ہے جو طلبہ ہے اس کو یا اساتذہ وہ ایک ہوں پڑھتے ہیں، ایک ہوں مسلم، جبکہ یہ لفظ ہے، اس کا درست تلفظ ہے ایک ہوں یعنی ہو جائیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کاشغر یہ چین کا شہر۔ ٹائٹن فش محاورہ، اس کا مفہوم؟ ٹائٹن فش یہ محاورہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ، یعنی باتیں بہت ساری ہوں لیکن اس کا کوئی عملی جو ہے نتیجہ اس کا کچھ نہ نکلے، کہ ایسے کام کو کہتے ہیں کہ یہ تو ٹائٹن فش ہوا۔ میرا چاند آ گیا، اس میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی؟ علم بیان کی یہ قسم استعارہ جو ہے وہ اس میں استعمال ہوئے۔ میرا چاند آ گیا، یعنی تشبیہ اور استعارے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تشبیہ میں کی طرح، جیسا، مانند، ایسا، ویسا استعمال ہوتا ہے، کہ جس طرح ہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے یا میرا چاند جیسا بیٹا آ گیا، وہ تشبیہ ہوتی ہے۔ لیکن استعارہ میں ڈائریکٹ اسی چیز کو مراد لیا جاتا ہے، یعنی میرا چاند آ گیا، تو یہ استعارہ ہے، علم بیان کی ایک قسم ہے۔ غزل کے سب سے دل آویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟
غزل کے سب سے دل آویز شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ لسان و عصر سے کون مراد ہے؟ لسان العصر سے اکبر الہ آبادی مراد ہے، یہ ان کا جو ہے لقب ہے، لسان العصر۔ اردو کے 37 حروف تہجی میں غیر منقوط حروف کتنے ہیں؟ 37 حروف تہجی میں جو غیر منقوط ہیں ان کی تعداد 17 ہے، باقی جو 20 ہیں وہ منقوط ہیں، یعنی ان پر نقطے ہوتے ہیں، اور غیر منقوط جن پر نقطے نہیں ہوتے وہ 17 ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، یہ جملہ غلط ہے یا درست؟ میں آپ کا مشکور ہوں، یہ جملہ غلط ہے۔ مشکور کا مطلب ہوتا ہے جس کا شکر ادا کیا جائے، تو اس کی بجائے جملہ درست ہوگا میں آپ کا شکر گزار ہوں، یا جملہ ہوگا کہ میں آپ کا ممنون ہوں، یہ درست ہوگا۔ اسٹاف ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اسٹاف ڈیولپمنٹ سے مراد اساتذہ کی یا عملے کی تربیت لی جاتی ہے۔ کوہ آدم کہاں ہے؟ کوہ آدم سری لنکا میں واقع ہے۔ سری لنکا کا وہ علاقہ جہاں پہ ایک روایت مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے، اور وہاں پہاڑ پر جو ہے ایک بڑا پاؤں کا نشان ہے، اس کو کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ استعارہ کے ارکان کتنے اور کون سے ہیں؟ استعارہ کے ارکان 3 ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ پہلے جو ہے 2 مستعار لہو اور مستعار منہ، اس کو طرفین استعارہ بھی کہا جاتا ہے۔ حسن کوزہ گر کس کی مشہور نظم ہے؟ حسن کوزہ گر جو ہے یہ مشہور نظم ہے نون میم راشد کی، اس کی مشہور نظم ہے حسن کوزہ گر۔ شعر شور انگیز مشہور کتاب کے مصنف کون ہیں؟ شعر شور انگیز کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی صاحب۔ یہ میر تک میر کے اشعار جو ہیں ان پہ ان کی تشریح وضاحت تفہیم کے لیے کتاب مشہور ہے شعر شور انگیز فاروقی صاحب ہیں۔ ان کا ایک مشہور ناول پچھلے سالوں میں آیا ہے، کئی چاند تھے سر آسمان۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا آخری سوال، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو فالو کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔